بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہے 20 اکتوبر اور دن ہے سوموار کا۔ تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ چند دن باقی ہیں نئے آرمی چیف کے آنے میں یا پھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن میں۔ اگر ایکسٹینشن اتنی آسان ہوتی تو اب تک نوٹیفیکیشن ہو چکا ہوتا، اعلان کیا جا چکا ہوتا، شادیانے بج رہے ہوتے، مبارکبادیں دی جا چکی ہوتی، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ در پردہ بند کمروں میں کوئی ڈیل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ڈیل صرف نواز شریف صاحب سے یا مسلم لیگ نواز کے ساتھ نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر ایکسٹینشن لینی ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی معاملات طے کرنے پڑیں گے جنرل عاصم منیر صاحب کو، اور دوسری جانب عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات طے کرنے پڑیں گے، اور نون لیگ کے ساتھ بھی معاملات طے کرنے پڑیں گے۔ یا تو معاملات طے ہو جائیں گے یا پھر ایکسٹینشن طے ہو جائے گی، اور اس سارا صاحب کو جانا پڑے گا اور پھر نئے آرمی چیف کو آنا پڑے گا۔ یہ تو بڑی کلیئر بات ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اور جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مخفی ملاقاتیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، مسلم لیگ نواز کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کو بھی در پردہ رابطے کیے جا رہے ہیں، مجھے معلوم ہے اس بات کا کہ ایکسٹینشن کے معاملے میں گریٹر ڈیل کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ آؤٹ آف دا باکس بھی کھیلا جائے۔ تو بہرحال یہ اتنا آسان نہیں ہے جس کو آسان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کچھ خبریں ذرا لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی تک ملاقات نہیں کروائی جا رہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کی۔ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ آؤٹ آف سلیبس آ گئے ہیں، اور یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر اتنا بڑا فیصلہ لے لیں گے، اور پھر ان کو یہ توقع نہیں تھی علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، سہیل آفریدی بن گیا، تو بہت بڑی ان کو شکست ہوئی ہے، اور مسلم لیگ نواز کو بھی، کیونکہ مسلم لیگ نواز جاتی عمرہ سے بڑے بڑے فرمان جاری کیے گئے، اور وہ فرمان جاری کیے گئے تھے جنرل صاحب کے لیے کہ جنرل صاحب آپ ہر صورت میں سہیل آفریدی صاحب کو نہیں بننے دیں گے۔ باقاعدہ طور پہ پرویز رشید صاحب نے جاتی عمرہ سے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا، حکم تھا وہ جنرل صاحب کے لیے، لیکن وہ حکم پورا نہیں ہو سکا، اور سہیل آفریدی بن گئے۔ اب ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، کابینہ تشکیل دینا چاہتے ہیں، صلاح مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے ایک طالب علم رہنما کو انہوں نے بنا دیا وزیر اعلیٰ، تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ پھر سہیل آفریدی صاحب نے جو آ کر اقدامات اٹھائے ہیں وہ بھی غیر روایتی ہیں، اور پہلا جو کہ شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف کی سربراہی میں ایک اہم ترین اجلاس تھا، اس میں سہیل آفریدی صاحب نہیں گئے، اور انہوں نے اپنا نمائندہ بھیج دیا، مزمل اسلم صاحب کو بھیج دیا، اور خود نہیں گئے، اور دو ٹوک انداز میں بتا دیا کہ میں اعلیٰ سطح کے اجلاس، مجھے رغبت نہیں ہے ان سے، اور میں مرغوب نہیں ہونا چاہتا کہ میں صرف ایک ہیلو ہائی کے لیے وہاں پہ جاؤں۔ تو جب تک میری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی تب تک یہ معاملہ اسی طرح رہیں گے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے، کیونکہ اس پہ تنقید بہت کی جا رہی ہے، ان کے مخالفین اٹھ کے آ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہی سچویشن متحدہ مجلس عمل جب ان کی گورنمنٹ تھی، پرویز مشرف صاحب صدر تھے، اور ان کا سسٹم چل رہا تھا مرکز میں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی اس طرح کے کام کر رہے تھے اور کرتے تھے، اور وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے تھے۔ تو اگر پاکستان تحریک انصاف جو کہ فارم 45 کی حکومت ہے، اگر وہ یہ کام کر رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کے اس جمہوری حق کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے عفان اللہ سینیٹر ہیں مسلم لیگ نواز کے، انہوں نے کہا جی اڈیالہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی آفس تو ہے نہیں کہ آپ وہاں جائیں اور دروازہ کھولیں اور اپنے لیڈر سے بات کریں، اور ہر چھوٹی چھوٹی بات پر عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنے کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جانتے ہیں، اور جب یہ معاملہ ہوا نواز شریف صاحب کا، تو نواز شریف صاحب کے ساتھ
ملاقات ایک ملاقات کا دن جو متعین ہوتا تھا، اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ بہت ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور جو دن متعین کیا گیا تھا اس دن تو دو دو سو آدمی جاتے تھے، دو دو سو لوگ جو ہیں وہ جاتے تھے، اور چھ چھ سات سات آٹھ آٹھ کی ٹولی میں ان سے ملاقاتیں کرتے تھے، اور متعدد وزراء اور جو سینئر لیڈرز تھے وہ تو اکثر وہاں پہ بیٹھے ہی رہتے تھے، تو وہ کال کوٹھڑی میں نہیں تھے، نہ ہی مریم صاحبہ، نہ ہی نواز شریف صاحب، نہ ہی شہباز شریف صاحب، نہ ہی حمزہ صاحب، تو ان کے لیے بہت اچھا انتظام کیا گیا تھا، اور چھوٹے چھوٹے ولا بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں باقاعدہ طور پہ مکمل ایک پورشن جو ہے وہ دیا ہوا تھا، اور ان میں وہ قیام پذیر تھے، تو اس لیے اس جیل کو اس جیل سے کمپیئر کرنا بھی الگ ایک از خود ایک غلط بات ہے۔ اس کے بعد مینا افریدی نے بہت ایک اچھا جواب دیا جی۔ مینا خان افریدی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کو کہہ رہا ہے کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں، لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اتنے بے بس ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں پوچھ کر بتاؤں گا، اور وہ ملاقات نہیں کروا پاتے۔ تو ایک وزیر اعلیٰ جو ہے، ایک وزیر اعظم جو وزیر اعلیٰ کی ملاقات نہیں کروا سکتا، تو اس کے میٹنگ کے اندر جو وہ فیصلے کریں گے اس کی کیا اہمیت ہوگی، اس کو وہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ تنقید کی جاتی ہے نا کہ سہیل افریدی صاحب گئے نہیں اس اجلاس میں، تو انہوں نے کہا کہ جو وزیر اعظم اجلاس بلا رہا ہے، جو ملاقات ہی نہیں کروا سکتا، جو اس کا ایک جیل سپرنٹ اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو ایسی میٹنگ میں ایسی ملاقات سے کرنا کیا ہے؟ تو یہ بات بڑی صورتحال جو ہے وہ بڑی کیٹاگوریکلی اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور میڈیا میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں، تو اور ایک طرف اس کے حق میں ہیں، اور وہ ان کے پاس کافی دلائل موجود ہیں، تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ ضد کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سہیل افریدی صاحب نے ایک اور کام کیا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ کابینہ اس وقت تک تشکیل نہیں دوں گا جب تک کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی، اور اب کیا ہو رہا ہے، وہ سارے کے سارے محکمے جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں، اور وہ اپنی حکومت شروع کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 25 اکتوبر کو قبائلی عوام کا جرگہ بلا لیا ہے، اور وہاں پہ وہ وہاں سے رائے لے لیں گے، اور قبائلی علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو سچویشن چل رہی ہے، جو فوجی آپریشن کیے جا رہے ہیں، جو دانستہ طور پہ، اور اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے، اس کے بارے میں رائے لی جائے گی۔ یہ جو پبلک کو انوالو کرنا ہے، قبائلیوں کو انوالو کرنا ہے، قبائلی مشران کو، ملک صاحبان کو، جو کہ وہاں کے سردار ہیں، ان کو جو کرنا ہے، تو اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ یہ بھی پسند نہیں، اس کے بعد پھر کچھ اور اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے، تو وہ جو ایک ان کو تھا خیبر پختونخوا میں ایک حلوہ پروگرام تھا، وہ حلوہ پروگرام اب نہیں چل رہا۔ دوسری جانب پنجاب حکومت کے لیے معمہ بنتا جا رہا ہے، اور کافی مسئلہ بنتا جا رہا ہے مرید کے والا معاملہ، سانحہ مرید کے اور ٹی ایل پی پر پابندی۔ ابھی تک سعد رضوی اور ان کے بھائی جو ہیں منظر عام پہ نہیں آ سکے، اور اب اس بات کا 100% یقین ہو چلا ہے کہ وہ اب انہی کی تحویل میں ہے، یعنی کہ حکومت کی، حکمرانوں کی تحویل میں ہے، اور پنجاب میں بہت زیادہ انریسٹ پایا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک خاص طور پہ جو امریکہ میں رپورٹ بھی شائع ہو گئی، نشر ہو گئی، اور اس کے بعد اس رپورٹ میں جو بتایا گیا، خاص طور پہ علیم خان صاحب کی جو ٹیلی ویژن ہے، اس ٹیلی ویژن پہ نشر ہونے والی رپورٹ کے حصے دکھائے گئے، جس میں واضح طور پر قتل عام کی نشاندہی کی گئی، ایدھی کے لوگوں نے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ عینی شاہدین نے بھی، اور اس میں جب یہ خبر چھپ ہوئی ہے، اسے ابھی تک چیلنج نہیں کیا گیا، اور کسی کی اس کی تردید نہیں کی گئی، ورنہ تو ہوتا یہ ہے کہ امریکہ میں یہ خبر چلی ہے تو وہاں پہ باقاعدہ طور پہ سو کرنا چاہیے، دعویٰ کرنا چاہیے، عدالت سے رجوع کرنا چاہیے کہ یہ جناب بہت بڑے نمبر دے رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں۔ اور دوبارہ ریان گرین کہتے ہیں کہ سانحہ مرید کے پر امریکی صحافتی ادارے ڈراپ سائٹ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق کہ اطلاعات کے مطابق جاں بحق افراد کی تعداد 1000 سے تجاوز کر سکتی ہے۔ اب یہ رپورٹ انہوں نے دی تھی، اور اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی آفیشیلی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، اور نہ ہی آفیشیلی نمبر بتائے جا رہے ہیں۔ اب امریکی صحافی جو ریان گریم ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرید کے پاکستان میں جہاں قتل عام ہوا،
ایمبولینس سروسز کے انچارج اہلکار کا کہنا ہے کہ پولیس نے لاشیں جمع کر لیں اور کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ اس نے ہماری پہلے کی گئی رپورٹنگ کی تصدیق کر دی کہ پولیس جنازے چھوٹے پیمانے کروانے کے لیے لاشیں جو ہیں وہ لواحقین کے حوالے نہیں کر رہی۔ یہ اب از خود جو ہے وہ امریکی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ امریکہ میں یہ خبریں نشر ہو رہی ہیں، لیکن ان کو چیلنج نہیں کیا جا رہا، جس کے بعد اس بات کا امکان موجود ہے کہ صورتحال جو ہے وہ گڑبڑ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی جو ہیں وہ انہوں نے درخواست دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اس درخواست کی ہوئی سماعت جسٹس ارباب طاہر صاحب نے کیا ہے، اور اس میں انہوں نے 23 اکتوبر کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب طاہر صاحب نے نوٹس جاری کر دی ہیں اور جیل حکام سے جواب مانگ لیا ہے۔ یعنی آج ہے 20 اور 2 دن کے بعد ان سے جواب مانگا ہے 23 اکتوبر کو۔ تو سہیل آفریدی صاحب ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں آئین اور قانون کے مطابق ان کو یہ سارے کا سارا ان کو ایکسیس دی جائے، تو اس لیے یہ ابھی کھیل چل رہا ہے۔ اگلی ایک اور خبر ہے جی، اور وہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں صدر ٹرمپ سے ملے تھے شرم الشیخ میں، اور جو کچھ وہاں پہ انہوں نے حرکتیں فرمائیں جو شایان شان نہیں تھی ایک خود مختار ملک کے سربراہ کے لیے، تو شہباز شریف صاحب نے پوری قوم کی جلالت کروائی ہے وہاں پہ، جو انہوں نے میراثی بن کر ایک صدر ٹرمپ کی تعریفیں کی اور ان کے شان میں جو قصیدے اور ان کو سیلوٹ مارا۔ یہ سفارتی آداب کے بھی خلاف ہے اور دوسرا ڈگنیٹی کے بھی خلاف ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جنرل صاحب اور شہباز شریف صاحب ان کو نوبل انعام دینا چاہتے تھے اور بار بار ان کو کیا جا رہا ہے۔ پھر جو پیس ایگریمنٹ ہوا تھا فلسطین کے معاملے میں، غزہ پیس ایگریمنٹ، اس پہ بھی انہوں نے بہت زیادہ خوشیاں منائی تھیں اور اس کا کریڈٹ لیا تھا کہ یہ سارا ہم نے ہی کروایا ہے، اور اس میں اسحاق ڈار صاحب، خواجہ صاحب، رانا صاحب، وہ سب کے سب مل کے ایک ہی گردان پڑھ رہے تھے۔ لیکن جو میرے پاس لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، جب سے انہوں نے جی اپنا مطلب نکال لیا ہے اور اپنے یرغمالی اور قیدی وہ لے گئے ہیں، اور اس کے بعد سے دوبارہ سے وہاں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور کئی ہلاکتیں، کئی شہادتیں ہو چکی ہیں، اور ہمارے فلسطینیوں کی بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ غزہ میں دوبارہ سے جنگ شروع کر دی، بلکہ ایک وزیر کا یہ سٹیٹمنٹ آ گیا اسرائیلی وزیر کا کہ چونکہ ہم نے اپنے یرغمالی رہا کروا لیے ہیں اور اب ہماری کوئی کمزوری ان کے پاس نہیں ہے، لہذا دوبارہ سے جنگ چھیڑ دی جائے، اور انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ وہ جو پیس ایگریمنٹ پہ بڑے شادیانے بجا رہے تھے، وہ ابھی اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ وہاں پہ دوبارہ سے خون ہی خون نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جناب سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔